بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے حبیب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان عفو عام۔ خطبے کے بعد حضور افضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد دیکھا تو سامنے وہ خون کے پیاسے سرداران قریش شرمندہ کھڑے تھے، جن کا مقصد حیات اسلام دشمنی تھا۔ یعنی ان میں وہ مجرمین بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مجرمین بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کا اوج لا کر ڈال دیا تھا۔ وہ مجرمین بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں چادر ڈلوا دی تھی، جس کے بل دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نشان پڑ گئے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے نماز پڑھنے کے جرم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فحش گالیاں دی تھیں۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرق مبارک پر نجاست ڈالی تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا اور 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے دارالندہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تجویز منظور کی تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و متاع کو چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ اور پاگل، بے عقل اور ساحر اور کاہن کہا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح در در جھٹلایا تھا اور اس کو اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ وہ بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجوم میں اشعار کہے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیزوں کا ناحق خون کیا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے غریب مسلمانوں کو بری طرح ستایا اور بری طرح مارا تھا اور ان کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا تھا اور بھاری پتھر ان کے سینوں پر رکھے تھے اور ان کو دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں پر ننگا بدن کر کے اتنی دیر لٹایا تھا کہ ان کی پگھلتی ہوئی چربی نے آگ کے انگاروں کو بجھا دیا تھا۔ وہ مجرمین بھی تھے جنہوں نے ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کو، اسلام کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برباد کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا تھا، اپنی جانب سے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا، اور گھر بار اور مال و متاع کو چھوڑ کر چلے جانے کے بعد بھی مسلمانوں اور مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر ڈالنے کے لیے خط لکھا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے یہود مدینہ کو مسلمانوں سے جنگ و پیکار کے لیے لکھا اور ان کو اس پر اکسایا اور آمادہ کیا تھا، جنہوں نے قبائل عرب میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آگ لگا کر ان کو مشتعل کیا تھا، جنہوں نے مدینے کی چراگاہ پر غارت گری کی تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر کے بعد سامان جنگ کے بندوبست کے لیے عمودی چندہ جمع کیا تھا تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا استحصال کر دیا جائے، جس میں معمولی سے رقم خرچ کرنے والے مکہ کے مرد اور زن بھی شامل تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے مدینہ منورہ پر مسلمانوں کو اور اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے 2 مرتبہ چڑھائی کی تھی۔ پہلے حملے میں فوج کی تعداد 3000 تھی اور دوسری مرتبہ 24000 تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے شہید کرنے کے لیے عمر بن واحب کو بھیجا تھا اور اس کے اہل و عیال کی اور قرض کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے اس صفاقی کو جائز رکھا تھا کہ مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے، دل و جگر کے ٹکڑے کیے تھے، ناک و کان کاٹے تھے اور ان کاٹے ہوئے اعضاء کے ہار بنائے تھے، جنہوں نے جنگ عہد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے، تیر و نیل تلوار کے وار کیے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔
خود کی کڑیاں چہرہ مبارک میں پیوست ہو گئی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا، اور غرض اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک طرف یہ سارے مجرمین سرنگوں کھڑے تھے اور دوسری طرف 10,000 خون آشام تلواریں منتظر تھیں کہ اگر اشارہ ہو تو ان تمام مجرموں کے سر کاٹ دیے جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کو انتقام لینے سے معاف کر دینا زیادہ پسند تھا، مجمع سے پوچھا، کہو میں آج تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ لوگوں نے کہا، تو شریف بھائی ہے اور شریف برادر زادہ ہے، قدوتوں سے پاک مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان عزیزوں کے عجز کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا۔ آج تم پر کوئی ملامت اور سرزش نہیں، اللہ تم سب کی مغفرت کرے اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔